وجدان اپنی میز پر رکھی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی جو دفتر میں سب کو خوف زدہ رکھتی تھی۔ وہ اصولوں کا پابند اور جذبات سے عاری انسان تھا۔ افرا بار بار شیشے کی دیوار کے پار اپنے سخت گیر باس کو تقریباً 1 گھنٹے سے اسی انداز میں دیکھ کر شدید ہیجان کا شکار تھی۔ باس تو جب اپنے کام سے بھی بلوائیں تو اس کی جان جاتی تھی، جبکہ آج تو اسے کام پڑ گیا تھا۔ وہ کیسے اس کے سامنے جا کر اپنا مسئلہ بیان کرے گی؟ یہی سوچ سوچ کر اس کی کن پٹیاں سلگنے لگیں اور گلا خشک ہونے لگا۔ وہ بار بار دیوار گیر گھڑی کو دیکھتی۔ آفس ٹائم ختم ہونے میں کچھ ہی دیر رہ گئی۔ سورج سامنے پہاڑی کے پیچھے چھپ رہا تھا اور جاڑے کی شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ افرا بے چینی سے ایک ایک لمحہ گن رہی تھی کہ کب دفتر میں چھٹی کا وقت ہوگا اور سب لوگ رخصت ہوں گے۔ اسے آج کا دن بہت طویل لگا جو گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کیا میں واقعی بات کر پاؤں گی؟ اس نے خود سے سوال کیا اور ایک گہری سانس لی۔ اس کا دل اب تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی اسے اس دفتر میں صرف 3 دن ہوئے تھے اور اتنے کم عرصے میں کسی سے مدد مانگنا، وہ بھی اپنے باس سے، یہ خیال ہی اسے پسینے پسینے کرنے لگا۔ مگر حالات نے اسے اس نہج پر پہنچا دیا تھا کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس کے بابا کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ اب ہسپتال داخل تھے۔ ڈاکٹرز فوری آپریشن کا کہہ رہے تھے اور گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی، لیکن اپنے بابا جان کو یوں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے موت کی طرف جاتے دیکھنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اس کی امی نے سب سے پہلے تو اپنے شوہر پر جان چھڑکتے رشتوں سے رابطہ کیا تھا۔ ان کے شوہر کے بہن بھائی جو مالی لحاظ سے کافی مستحکم تھے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کے مشکل وقت میں ٹھیک ٹھاک مالی مدد کی تھی۔ یہ وہ بہن بھائی تھے جنہیں ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے شوہر نے بڑے بھائی کے بجائے باپ بن کر پالا، انہیں پڑھایا لکھایا، ان کی شادیاں کی اور جب تک ان کی جاب نہیں ہوئی انہیں اپنے گھر میں ہی رکھا۔ ان کی بہن اور بہنوئی ابھی 2 سال پہلے ہی جاب لگنے کی وجہ سے سعودیہ چلے گئے، ورنہ اس سے پہلے وہ ان کے گھر میں ہی رہ رہے تھے۔ تو افرا کی امی کو یقین تھا کہ ان کے شوہر کی بیماری کا سن کر ان کے بہن بھائی دوڑے دوڑے چلے آئیں گے اور مل جل کر آپریشن کا خرچہ اٹھا لیں گے۔ لیکن ان کی حیرت کی تو اس وقت پریشانی میں بدل گئی جب ان کے تمام بہن بھائیوں نے اپنی مالی مشکلات کا کہہ کر دامن چھڑانے کی کوشش کی، بلکہ صاف کہہ دیا کہ ان کا ہاتھ ابھی بہت تنگ ہے اور 2-4 ہزار افرا کی امی کی ہتھیلی پر رکھ دیے تو وہ ان پیسوں کو خالی خالی آنکھوں سے بس تکے جا رہی تھی۔ یہ وہ رشتے تھے جن پر سب کچھ قربان کرنے والا شخص آج زندگی اور موت کی کشمکش میں ہاسپٹل میں موجود تھا۔ تو افرا کی والدہ انتہائی خاموشی سے ان کے گھر سے اٹھی، لیکن اپنے گھر کی گلی میں آتے آتے ان کا ضبط کھو گیا اور وہ روتے روتے اپنے گھر کی گلی کے اندر داخل ہوئی۔ تو افرا کا دل انہیں دیکھ کر پھٹنے لگا۔ سب کچھ سننے کے بعد وہ غصے سے بولی، میں اسی لیے آپ سے کہتی تھی نا کہ بابا کو سمجھائیں، کچھ اپنے لیے بھی بچا کر رکھ لیں، لیکن آپ لوگ سنتے ہی کہاں تھے۔ تو اس کی والدہ کپ کپاتے ہونٹوں سے بولی کہ اب کیا ہوگا؟ افرا پریشانی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ٹہلنے لگی۔ پھر اچانک اسے وجدان کا خیال آیا تو اس کی آنکھیں ایک دم سے چمکنے لگیں اور وہ اپنی امی کے پاس آ کر انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی، آپ فکر نہ کریں، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا۔ دفتر میں چھٹی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ اس کے کولیگ ایک ایک کر کے اپنے کام نمٹا رہے تھے اور جیسے ہی چھٹی ہوئی سب جلدی جلدی باہر جانے لگے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کیسے بات کروں؟ بار بار اسی جملے کی تکرار اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ریحان کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہوں۔ ریحان جو اس کے باس وجدان کا چھوٹا بھائی تھا اور اس کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا، اسی کے توسط سے وہ اس کے بھائی کے آفس میں جاب حاصل کر پائی تھی، ورنہ اس کا تو کوئی خاص تجربہ بھی نہیں تھا۔ وہ سوچتی جا رہی تھی اور اس کے اندر کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ آفس کے کمرے آہستہ آہستہ خالی ہونے لگے، کمپیوٹرز بند کیے جا رہے تھے، کرسیوں کی اپنی جگہ پر رکھا جا رہا تھا اور لوگ آپس میں خدا حافظ کہتے ہوئے
باہر نکل رہے تھے۔ افرا سب کچھ خاموشی سے آبزرو کر رہی تھی۔ افرا، کیا تم ابھی تک جا نہیں رہی؟ اس کی ایک کولیگ مریم نے اسے یوں گمسم بیٹھے دیکھا تو جاتے ہوئے پوچھا، بس تھوڑا کام باقی ہے، تم جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ افرا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، حالانکہ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ مریم کاندھے اچکاتے ہوئے چلی گئی۔ اب دفتر تقریباً خالی تھا۔ افرا نے اپنی فائلیں سمیٹی، لیکن اس کا ذہن بے انتہا منتشر تھا۔ وہ اپنی ہتھیلیوں پر نگاہ ڈالنے لگی، جو اس سرد موسم میں بھی پسینے سے نم تھی۔ یہ میرے لیے کیوں اتنا مشکل ہو رہا ہے؟ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے باس کے کمرے میں جانا ہی ہوگا۔ سب کولیگ چلے گئے ہیں، یہ بہترین موقع ہے، مگر اپنے باس وجدان کو فیس کرنا بھی تو اس کے لیے آسان بات نہیں تھی۔ مگر میرے بابا کو میری ضرورت ہے۔ وہ بار بار دل ہی دل میں یہ الفاظ دہرانے لگی، مگر جب پیسے مانگنے کا خیال آتا تو اس کی آنکھیں بھر آتی۔ میں تو ان کے سامنے مشکل سے بول پاتی ہوں، اور آج مجھے ان سے قرض مانگنا ہے۔ یا اللہ، یہ کیسی بے بسی ہے۔ افرا نے اپنے ماتھے سے پسینہ پہنچا اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سورج پہاڑی کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ جاڑے کی شام کے سائے پھیلنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کا دل اندھیرے میں ڈوب رہا تھا۔ کاش بابا ٹھیک ہوتے، کاش مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو بے دردی سے پہنچے، گہری سانس لی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پورا آفس بھائیں بھائیں کر رہا تھا، سب جا چکے تھے۔ آفس میں وہ اور اس کا باس وجدان اکیلے رہ گئے تھے۔ وہ نپے تلے قدموں سے وجدان کے کمرے تک آئی۔ اندر جانے سے پہلے اس نے اپنے کپڑوں کو درست کیا اور آنکھوں سے آنسو صاف کیے، اور گہری سانس لے کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ دوسری دستک پر وجدان کی بھاری آواز آئی تو اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اور پھر ہچکچاہٹ کے ساتھ اس نے اندر قدم رکھا۔ کمرے میں وجدان اپنی کرسی پر بیٹھا کسی دستاویز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر افرا کو اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ افرا نے اپنے لبوں کو تر کیا اور بولنے کی کوشش کی، مگر اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وجدان نے بغیر نظریں اٹھائے کہا۔ کہیے، کیا بات ہے؟ افرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سر، میرے بابا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، سر، میرے بابا اسپتال میں ہیں۔ اوہ، بہت افسوس ہوا، وجدان نے سرسری انداز میں کہا۔ سر، افرا کا لہجہ کپ کپ آیا تو ایک دم وجدان نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا صرف لہجہ ہی کپ کپا نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے بدن پر بھی ہلکا سا لرزہ طاری تھا۔ وجدان ایک دم اپنا کام چھوڑ کر توجہ سے اسے تکنے لگا۔ سب خیریت ہے مس افرا؟ وہ پہلی بار اتنی پراعتماد لڑکی کو اتنا جھجکتا دیکھ کر حیران تھا۔ سر، میرے بابا۔ افرا کی آواز لرزنے لگی۔ وہ اپنی بات کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ اس کے آنسو اب آنکھوں سے بہہ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ پھر وہ ہمت کر کے بولی، میرے بابا اسپتال میں ہیں اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وجدان کی انگلیاں جو قلم سے کھیل رہی تھی رک گئیں، اور اس نے اپنی کمر کرسی سے ٹکا کر افرا کی طرف دیکھا۔ افرا نے جب اسے اپنی طرف دیکھتے پایا تو گھبرا گئی۔ وہ قداور، چوڑے شانے اور کثرتی بدن کے ساتھ ایک ایسا روب رکھتا تھا جو کسی کے دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب کرنے کے لیے کافی تھا۔ سامنے شرٹ کے 2 بٹن کھلے رکھتے ہوئے وہ اپنی بے پرواہ شخصیت کا ایسا تاثر دیتا جیسے دنیا اس کے اشاروں پر چلتی ہو۔ اس کی نیلی آنکھوں کی سرد موہری، جن میں کبھی کبھی خطرناک سی چمک جب ابھرتی تو افرا بے چین ہو جاتی، لیکن آج تو وجدان کی نیلی آنکھیں اس پر جم سی گئی تھی، اور اب وہی نگاہیں افرا کو سر سے پیر تک گھیرے ہوئے تھی۔ وہ اپنی لمبی انگلیوں میں قلم کو گھماتے ہوئے سوچنے لگا، اس لڑکی کے کتنے روپ ہیں۔ جب قہقہا لگا کر ہنستی ہے تو میرے چھوٹے بھائی ریحان کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ وہ ریحان جس کی سنجیدگی کے قصے پورے خاندان میں مشہور ہیں، جو کم گو تھا لیکن جب اس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ لڑکی، وجدان نے دل میں سوچا، اتنی معصوم ہے نہیں جتنا بننے کی کوشش کرتی ہے۔ اس نے پہلے ریحان کو قابو میں کیا اور اب میرے سامنے
بے بس بن رہی ہے۔ یہ سب اس کا کھیل ہے، ایک چالاک عورت کا کھیل۔ وجدان کی نظریں افرا پر گڑ گئی۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنا چاہتا تھا، لیکن افرا کا ہلکا سا جھکا سر، اس کے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اور کپ کپاتے ہوئے ہونٹ اسے بہکانے لگے۔ کتنی خوبصورت ہے یہ، وجدان نے دل ہی دل میں اعتراف کیا، لیکن فوراً ہی اس کے دل نے شیطانیت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اسی اثنا میں افرا نے اپنی نگاہ اٹھائی اور وجدان کو بے بسی سے دیکھا۔ سر، مجھے بہت ضرورت ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی ممکن ہوگا میں یہ رقم واپس کر دوں گی۔ وجدان نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور جھک کر اپنی کوہنی میز پر ٹکائی اور ایک لمحے کے لیے خاموش رہا اور پھر انتہائی سرد لہجے میں بولا، تو تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ افرا نے تیزی سے سر ہلایا۔ جی سر، مجھے بہت ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بابا کی جان بچ سکتی ہے اگر فوری آپریشن ہو جائے تو، لیکن میرے پاس اس وقت اتنی رقم موجود نہیں ہے کہ ہم ان کا آپریشن کروا سکیں۔ میں اوور ٹائم لگا کر بھی یہ رقم واپس کرنے کی کوشش کروں گی، آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ وجدان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے قلم کو میز پر دھیرے دھیرے بجایا اور ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ مدد چاہیے۔ وہ کرسی سے اٹھا اور افرا کے قریب آیا اور بولا، ٹھیک ہے افرا، ہو جائے گی۔ افرا نے تشکر آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے اس وقت وجدان کسی مسیحا سے کم نہیں لگا، لیکن وجدان کے چہرے پر ایک عجیب پراسرار سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی جسے افرا نے نظر انداز کر دیا۔ ایک دم وہ آہستہ سے بولا، مجھے تمہاری مدد کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے افرا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اگر تم میری یہ شرط مان لیتی ہو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ شرط کا سن کر افرا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، بلکہ اسے لگا کہ جیسے اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، شرط؟ کیسی شرط سر؟ وجدان آہنی کرسی سے اٹھا اور افرا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اور اب اس کی نیلی آنکھیں افرا کو اپنے آر پار ہوتے ہوئے محسوس ہوئی تو وہ گڑبڑا سی گئی اور پھر آہستہ سے بولی، سر، آپ کچھ بتا رہے تھے، آپ کسی شرط کی بات کر رہے تھے۔ ویسے مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ تو وجدان اس کا جواب سن کر حیران ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، تو گویا یہ اوپر سے ہی پارسا بنتی تھی، اندر سے یہ بھی پیسے کی خاطر خود کو بیچنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلو پھر۔ وجدان نے اپنا قیمتی سگار ٹیبل سے اٹھا کر لمبا کش لیا اور دھواں اس کی طرف چھوڑا تو وہ حیرت کا بت بنے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مگر کہاں؟ ارے ابھی تو تم خود ہی کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں، اور اب سوال کر رہی ہو؟ تو افرا کی آنکھوں میں کشمکش سی دوڑنے لگی اور وہ آہستہ سے بولی، وہ تو ٹھیک ہے سر، میں نے اقرار کیا کہ میں آپ کی ہر شرط قبول کروں گی، لیکن مجھے کچھ پتہ تو چلے کہ آپ کیسی شرط کی بات کر رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ ابھی کینڈل لائٹ ڈنر کرو، اور پھر وہ بات ادھوری چھوڑ کر رک گیا۔ تو افرا جلدی سے بولی، تو پھر کیا سر؟ تو پھر یہ کہ آج رات میرے ساتھ گزارو، سب تمہاری مطلوبہ رقم تمہارے ہاتھ پر ہوگی۔ وجدان کے الفاظ سن کر پہلے تو اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کی بات سنتے ہی اس کا دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ وہ یہ توقع ہی نہیں کر رہی تھی کہ وجدان جیسے سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان اندر سے پورا شیطان نکلے گا۔ اسے خاموش دیکھ کر وجدان کو لگا کہ وہ نیم رضامند ہے، تو وہ اور پرجوش لہجے میں بولا، چلیں پھر۔ لیکن افرا اس کے الفاظ سن کر جیسے سن کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی میں کوئی اسے اتنا کھلا ڈلا مطالبہ بھی کر جائے گا۔ اس کے قدموں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ بے بسی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب وجدان نے ہی کہا ہے۔ وجدان اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر قدرے طنزیہ انداز میں بولا، کیوں؟ بہری ہو تم کیا؟ ایک بار صحیح سے سنائی نہیں دیتا؟ میں نے تو بہت آسان الفاظ میں تم سے بات کی ہے کہ آج کی رات میرے پاس گزارو، سب جتنے پیسے چاہو گی مجھ سے لے لینا۔ یہ سودا بہت آسان ہے، تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور میرا بھی۔ یہ کہتے ہی وجدان اس کے مزید قریب آیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تو ایک دم وجدان کے چہرے پر بھیدوں بھری مسکراہٹ اتر آئی۔ اگر تم نے مجھے خوش کر دیا نا تو میں تمہیں بلینک چیک دے دوں گا،
اپنی مرضی سے رقم بھر لینا، آخر ایک خوبصورت لڑکی کا حق بنتا ہی ہے۔ یہ سن کر افرا کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ وہ زندگی کے اس موڑ پر کھڑی تھی جہاں پر انکار کرتی تو اس کی جان سے پیارے بابا اپنی زندگی سے جاتے، اور اگر اقرار کرتی تو اس کی اپنی عزت دو کوڑی کی ہو جاتی۔ اس کے اندر غصے اور بے بسی کا طوفان برپا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ یہ سب چھوڑ کر چلی جائے، مگر اس کے والد کا کمزور چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے وجدان کو نفرت سے دیکھا اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے اتنا سکوت چھا گیا کہ افرا کو اپنے سینے میں دھڑکتے دل کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ مسکراتا وہ وجدان تھپڑ کھا کر اس کے سامنے کسی بت کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی مجبور لڑکی اسے تھپڑ دے مارے گی۔ بے یقینی کی اس کیفیت میں اس کا ہاتھ اپنے گال پر دھرا تھا اور دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ ایسے خاموش کھڑا تھا جیسے گونگا ہو گیا ہو۔ افرا کی آنکھوں میں اب بے بسی کی جگہ ایک جرت دکھائی دینے لگی۔ وہ غصے اور صدمے سے کانپتے ہوئے بولی، میں نے سوچا تھا کہ آپ ایک مہذب انسان ہیں، لیکن آپ تو انسان کے روپ میں گدھ ہیں۔ میری مدد کے لیے میرا اللہ کافی ہوگا، مجھے تم جیسے انسانوں کی ضرورت نہیں۔ وجدان کا چہرہ سرخ ہو گیا، جیسے اپنی پوری زندگی میں کسی نے یوں ذلیل نہیں کیا تھا۔ وہ غصے سے چیخا، افرا یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ افرا نے ایک لمحے کے لیے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور دروازہ دھکیل کر باہر نکل گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنی عزت اور خودداری کو قربان نہیں ہونے دیا۔ افرا کے جانے کے بعد وجدان کا سکتہ ٹوٹا تو اس کا دماغ کام کرنے لگا۔ وہ وجدان کہ جس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا، آج اسی کے آفس میں کام کرنے والی ملازم لڑکی اسے بے عزت کر گئی اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی جرت کیسے ہوئی افرا؟ خود کو سمجھتی کیا ہو تمہاری اوقات کیا ہے؟ غصے سے پھنکارتا ہوا اس نے اپنے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ یقیناً ابھی اتنی جلدی نکلی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر ہی وہ ایک دم تیزی سے باہر بھاگا کہ اگر وہ اس کے ہاتھ لگ گئی تو اس کے ساتھ وہ حشر کرے گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ لیکن جب تک وہ باہر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ وہ آفس سے نکل چکی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف آیا تو اسے دیکھ چوکیدار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتے ہوئے بولا، خیریت ہے صاحب؟ تو اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ دفتر میں موجود ہر چیز وجدان کے غصے کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے میز پر رکھی فائلیں، گلدان اور لیمپ زمین پر دے مارا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے بچ جاؤ گی افرا؟ اس کی آواز غصے سے گونج رہی تھی۔ تم نے ایک مرد کی انا کو للکارا ہے اور اس بات کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس کے دماغ میں افرا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ تھپڑ، وہ الفاظ، یہ سب اس کی انا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تمہیں خود پر پچھتاوا ہوگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور سے چیخیں مارے تاکہ اس کے اندر کا غبار نکل جائے۔ اس نے دیوار پر زور سے مکہ مارتے ہوئے سوچا، لیکن اس کے اندر غصے کا الاؤ بڑھتا جا رہا تھا تو وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ پھر اچانک ایک خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں اور اس نے رستم ڈان کو کال ملائی۔ افرا نے دفتر سے نکلتے ہی آسمان کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو جھلملانے لگے۔ تبھی اس نے بڑی شدت سے اللہ کو پکارا، یا اللہ میری مدد فرما، میں بہت بے بس ہوں۔ وہ دعائی الفاظ دہراتے ہوئے اب مین روڈ پر آ چکی تھی، لیکن دور دور تک کوئی گاڑی اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شام کے سائے اب رات میں ڈھلنے لگے تھے اور سرد اور تیز ہوائیں اس کے بدن کو چبھنے لگی تھیں، لیکن وہ ان سب سے بے نیاز فٹ پاتھ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ بار بار اپنی بے بسی کا سوچ کر اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی۔ دل میں بے سکونی اور ذہن میں ایک ایسی جنگ چل رہی تھی جس کا کوئی حل اس کے پاس نہیں تھا۔ ابھی تو بابا آپ زندہ ہیں تو زندگی اتنی تلخ ہو گئی ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی اسے ایک جھرجھری سی آئی اور دل سے دعا نکلی کہ اللہ بابا کو جلدی ٹھیک کر دے، ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔
لیکن اے اللہ، آخر اب میں کیا کروں گی؟ نہ جاب رہی، نہ بابا کے علاج کے لیے پیسوں کی کوئی امید۔ وہ بری طرح سے پریشان ہونے لگی۔ اسے فٹ پاتھ پر کھڑے تقریباً 20 منٹ ہو گئے تھے، لیکن اس کے روٹ کی بس ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اوپر سے رات کی تاریکی گہری ہوتی جا رہی تھی تو وہ اور بھی فکر مند ہونے لگی۔ خدایا، زندگی میں کوئی ایک ٹینشن ہو تو میں بھی سکھ کا سانس لوں۔ اگر گاڑی نہ آئی تو گھر کیسے جاؤں گی؟ اب ایک نئی ٹینشن اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ اچانک اسے وجدان کی گاڑی سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی تو اس نے ایک دم اپنی کمر موڑ لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس شخص پر اس کی دوبارہ نگاہ پڑے۔ وجدان نے بھی یقیناً اسے دیکھ لیا تھا، اسی لیے اپنی گاڑی اس کے پاس سے بہت تیزی سے گزاری تو افرا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ کتنی امید لے کر اس آفس میں آج صبح داخل ہوئی تھی۔ اسے امید تھی کہ وجدان اپنے چھوٹے بھائی کی وجہ سے اسے کوئی نہ کوئی رعایت دے دے گا تو کسی نہ کسی طرح اپنے بیمار والد کے لیے پیسوں کا انتظام ہو ہی جائے گا۔ لیکن جو کچھ آج دفتر میں ہوا اس نے نہ صرف اس کی امیدوں کو توڑ دیا بلکہ اسے اندر تک خوف زدہ بھی کر دیا تھا۔ وجدان کی بے حسی، اس کی غیر اخلاقی باتیں اور شرمناک پیشکش نے افرا کے دل میں ایک ایسا طوفان برپا کر دیا تھا کہ وہ سہم گئی۔ اسے اب لفظ مدد سے بھی ڈر لگنے لگا۔ فٹ پاتھ پر کھڑے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے پیدل چلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اسی وقت اس کے روٹ کی بس آئی تو وہ فوراً اس میں سوار ہو گئی۔ جو سفر طے ہو رہا تھا اسے اپنی امی کا فکر مند چہرہ اپنی نظروں کے سامنے گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں گھر جا کر کیا کہوں گی؟ امی سب سے امید لگائے بیٹھی ہوں گی کہ میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گی۔ میں ان کی نظروں کا سامنا کیسے کروں گی خدایا؟ اس کے دل میں ہزاروں سوال جنم لے رہے تھے اور ہر سوال کا جواب اس کے آنسو دے رہے تھے۔ وہ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ جب اپنے گھر پہنچی تو اس کی امی دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ پریشانی کی لکیروں سے بھرا ہوا تھا اور ان کی نظریں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی اس کی طرف لپکی۔ اپنی ماں کی بے قراری دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ شکر ہے تم آ گئی۔ ہسپتال سے 2-3 بار ڈاکٹرز کی کال آ چکی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں تمہارے بابا کے آپریشن میں مزید دیر نہیں ہو سکتی۔ امی نے افرا کو دیکھتے ہی کہا۔ انہوں نے اس کا گھر میں داخل ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا اور ایک دم سے بولی تو افرا نے محبت باش نظروں سے اپنی پریشان ماں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ چند دنوں میں ہی مرجھا گئی تھی۔ بابا کی بیماری نے ان کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے تھکے تھکے قدموں سے اندر داخل ہوئی اور چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ اس کی ماں منتظر نگاہوں سے افرا کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کیا بات ہے افرا؟ تم جب سے آئی ہو بالکل ہی چپ چاپ ہو، کوئی بات نہیں کی تم نے؟ کیا بات کروں امی؟ وہ ٹوٹے لہجے میں بولی تو اس کی امی نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ خدارا افرا، یہ مت کہنا کہ پیسوں کا انتظام نہیں ہوا۔ تمہارے بابا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ تو اس نے مایوس نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو بڑی امید سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ اپنی ماں کو ڈھیر سارا یقین دلا کر انہیں اپنے سینے سے لگا لے، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ کس بنیاد پر وہ اپنی ماں کو یقین دلائے، جبکہ اب تو اس کے ہاتھ میں نوکری بھی نہیں تھی، اور اگر خدا نخواستہ اس کی عزت پر آنچ آ جاتی تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتی۔ اسے گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ اس کی ماں کا دل ہولنے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ تم تو ایسے مایوس ہو کر بیٹھی ہو جیسے خدا نخواستہ تمہاری جاب ہی چلی گئی ہو۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو آ کر وہ بولی، امی، رقم کا بندوبست نہیں ہو سکا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور جاب جانے کی خبر اس نے جان بوجھ کر چھپا لی تھی۔ تو تم اپنے باس سے کہتی نا کہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر دیں گے۔ اتنا بھی کیا ظالمانہ پن؟ اسے نظر کچھ نہیں آ رہا؟ آخر کو وہ بھی تو ماں باپ والا ہوگا۔ امی لوگ نہیں سوچتے نا، ان کا کاروباری لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ ہم غریبوں کی مجبوریوں سے انہیں کیا لگے؟ افرا کی بات سن کر اس کی ماں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح زمین پر بیٹھ گئی۔ یا خدا، اب کیا ہوگا؟ افرا، تمہارے بابا تو آپریشن کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے ہیں، اوپر سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ 2 دن کے اندر اندر اگر آپریشن نہ ہوا تو ان کا جملہ ادھورا رہ گیا، لیکن ان کے چہرے کی پریشانی نے افرا کو بے چین کر ڈالا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر اپنی ماں کے پاس آئی اور ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی،
مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ سب خیر کرے گا امی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں، ہم کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ اس مشکل گھڑی میں اپنی ماں کو دینے کے لیے اس کے پاس سوائے تسلی کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس کی ماں چپ چاپ اس کی طرف دیکھنے لگی تو ایک دم افرا نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آہستہ سے کہا، امی میرا زیور آپ نے گھر میں رکھا ہے یا بینک میں؟ تو اس کی امی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، زیور تو گھر میں ہی رکھا ہوا ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو افرا نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر وہ گھر پر ہی ہے تو فوراً نکالیں، ہمیں اسے بیچنا ہوگا۔ یہ سن کر اس کی ماں سکتے میں آ گئی۔ تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ زیور تمہارے بابا اور میں نے کتنی مشکلوں سے تمہارے لیے بنایا ہے۔ غریب کی بیٹی کے گلے میں اگر زیور بھی نہ ہو تو اسے کون بیانے آئے گا؟ افرا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ امی آپ کو اس وقت زیور کی پڑی ہوئی ہے؟ میرے بابا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، ان پر ایسے ہزاروں زیور قربان۔ مجھے امید تھی کہ آفس سے پیسے مل جائیں گے، لیکن اب امید نہیں رہی، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے سوائے اللہ کے کہیں سے بھی کوئی امید کا در اب دکھائی نہیں دے رہا۔ لہٰذا امی اب ہر صورت ہمارے پاس جو بھی سورسز ہیں ہمیں انہیں ہی استعمال کرنا ہوگا۔ زیورات کو بیچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس مکان کو بھی بیچنا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو افرا؟ مکان کیسے بیچیں گے؟ یہ تو ہمارا واحد سر چھپانے کا ٹھکانہ ہے۔ تم جانتی ہو تمہارے باپ نے کتنی مشکلوں سے یہ گھر بنایا ہے۔ ہم سفید پوش لوگ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر یہ گھر اس لیے نہیں بناتے کہ اسے بیچ ڈالیں۔ تو ٹھیک ہے امی، آپ یہ گھر لے کر بیٹھ جائیں، پھر بابا کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو پھر آپ کا رونا بھی نہیں بنتا۔ تو اس کی امی گہرے تفکر سے اس کی طرف دیکھنے لگے، اور پھر بڑے بھاری دل کے ساتھ وہ اٹھ کر اپنی الماری کی طرف گئیں، اور وہاں سے انہوں نے زیورات کے ڈبے نکالے جو انہوں نے افرا کی شادی کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ وہ کافی دیر تک زیورات کے ڈبوں کی طرف دیکھتی رہیں، اور پھر انتہائی بے بسی کے ساتھ رونے لگی۔ افرا، تمہارے بابا نے بڑی چاہ سے تمہارے لیے زیورات بنائے تھے، لیکن ہم دونوں کو ہی معاف کر دینا۔ تو اس نے ایک دم وہ زیورات اپنی ماں سے لیے اور انہیں گلے سے لگا کر کہا، امی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کریں بابا جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ زیورات کا کیا ہے، یہ دوبارہ بھی بن جائیں گے، لیکن اگر انسان چلا جائے تو دوبارہ نہیں آتا۔ آپ یہ بات تو سمجھتی ہیں نا؟ اس کی تسلی نے اس کی والدہ کو ایک نئی ہمت دلائی۔ افرا اور اس کی امی ایک قریبی سنار کی دکان پر پہنچی۔ سنار نے زیوروں کو پرکھتے ہوئے کہا، یہ زیور اچھے ہیں، لیکن میں ان کے زیادہ پیسے نہیں دے سکتا۔ افرا نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا، دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا، جتنے بھی دے سکتے ہیں دے دیجیے، ہمیں فوری رقم کی ضرورت ہے۔ سنار نے زیورات کی رقم ان کے ہاتھ پر تھمائی، لیکن وہ رقم بہت کم تھی۔ افرا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اور پھر وہ دونوں رقم لے کر باہر نکلی۔ امی یہ رقم ناکافی ہے، ہمیں مکان بھی بیچنا ہوگا، آپ اس بات کے لیے تیار ہیں نا؟ اس کی ماں نے اس کی بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ مکان، یہ ہمارا آخری سہارا ہے افرا، تمہارے بابا نے اسے کتنی محبت سے بنایا تھا، یہاں گوشے گوشے میں ہماری یادیں ہیں۔ افرا نے امی کے ہاتھ تھام لیے۔ امی بابا کی زندگی اس مکان سے زیادہ قیمتی ہے، ہمیں ایک قدم اٹھانا ہوگا، یہ مکان بیچنے کے بعد ہی ہم بابا کا علاج کرا سکیں گے۔ کافی بحث کے بعد اس کی امی نے ہتھیار ڈال دیے۔ افرا نے فوری طور پر اس پارٹی سے رابطہ کیا جو ان کا مکان خریدنے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ لوگ ان کے پڑوسی تھے، ان کے گھر کے ساتھ جڑے پلازے کے مالک تھے، اور کافی عرصے سے ان کا مکان خریدنا چاہتے تھے۔ پلازے کا مالک یہ چاہتا تھا کہ یہ مکان بھی خرید کر پلازے کا حصہ بنا دیا جائے۔ اس نے کئی بار بھاری معاوضے کے ساتھ اس مکان کو خریدنے کی پیشکش افرا کے والد کو کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ مگر حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ وہ آج اسی سے اپنے مکان کا سودا کرنے کے لیے جا رہی تھی، جس کے بارے میں عام حالات میں سوچنا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔
پلازے کے مالک نے جب یہ سنا کہ وہ مکان بیچنے کی نیت سے ان کے پاس آئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے فوری طور پر مکان خریدنے کی رضامندی ظاہر کی اور منہ مانگی قیمت دے دی۔ مکان اور زیور بیچنے کے بعد جو رقم ملی وہ کافی تھی۔ افرا نے ہسپتال جا کر وہ رقم جمع کروائی اور بابا کے آپریشن کا انتظام کروایا۔ جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپریشن کامیاب رہا اور بابا خطرے سے باہر ہے تو افرا کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ گھر واپس آتے ہوئے افرا کی نگاہ آسمان کی طرف گئی تو اس نے دل سے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعائیں سن لی اور ہمیں اس مشکل وقت سے نکالا۔ اس رات جب افرا اپنے بستر پر لیٹی تو اس کے دل میں سکون کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا احساس بھی تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دی تھی، لیکن اس قربانی کے بدلے اسے اپنے بابا کی زندگی مل گئی تھی اور یہی اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی تھی۔ لیکن وجدان کو آفس چھوڑنے کے بعد افرا کے لیے زندگی کا ہر دن ایک آزمائش لے کر آتا تھا۔ آج وہ اپنے والد کو ہسپتال سے گھر لانے کی تیاری کر رہی تھی اور جو ہی وہ امی کے ساتھ گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ سامنے ہی پلازے کا مالک دروازے پر کھڑا تھا۔ ایک مفاد پرست اور خود غرض بزنس مین کی جھلک اس کے چہرے سے نمایاں تھی۔ آپ اس وقت یہاں؟ افرا نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے ساتھ کھڑی اس کی ماں بھی گہری نظروں سے پلازے کے مالک کو دیکھنے لگی۔ پلازے کے مالک نے بغیر کسی جھجک کے کہا، یہ مکان جلد از جلد خالی کر دیں۔ یہ جملہ سنتے ہی افرا اور اس کی ماں کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ مگر کیوں؟ افرا نے پریشانی سے پوچھا۔ جب ہم نے یہ مکان آپ کو بیچا تھا تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بطور کرایہ دار یہاں رہ سکتے ہیں، تب آپ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ مالک نے بے نیازی سے جواب دیا، ہاں وہ تو میں نے کہا تھا، لیکن اب میرے ارادے بدل گئے ہیں۔ میں اس مکان کو ہوٹل میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پارٹی نے ہمیں ٹھیک ٹھاک سرمایہ کی پیشکش کی ہے۔ اس کی بات سن کر افرا کی ماں نے بے بسی سے افرا کی طرف دیکھا۔ یہ تو ناانصافی ہے، افرا نے غصے سے کہا۔ پلازے کے مالک نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، ناانصافی؟ یہ دنیا ہی ایسی ہے، اب آپ کو اپنا سامان باندھنا ہوگا۔ افرا کی ماں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھیں آپ جو مرضی کریں، اس مکان پر ہمارا کوئی حق نہیں، لیکن ہمیں کم از کم ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دیں۔ میرے شوہر بیمار ہے اور ہم ایک دم سے انہیں کہیں اور نہیں لے جا سکتے۔ مالک نے یہ سنتے ہی بیزاری سے کہا، دیکھیں بہن جی، مجھے عورتوں سے بحث کرنا پسند نہیں ہے اور یقیناً آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ یوں گلی میں کھڑے آپ کسی مرد سے بات کریں۔ بس جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ شام تک یہ مکان خالی کر دیں۔ افرا کی ماں بے بسی کے عالم میں اس سے مزید بات کرنے ہی والی تھی کہ اچانک پلازے کے مالک کا فون بجنے لگا۔ جی وجدان صاحب، جی میں نے کام شروع کر دیا ہے، سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا آپ نے کہا تھا۔ یہ سن کر افرا کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تو یہ سب وجدان کا منصوبہ ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ وہ جان چکی تھی کہ وجدان ہی اس کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے بے گھر کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ اپنی زندگی میں مزید پریشان ہو۔ پلازے کے مالک کے فون پر بات ختم کرنے سے پہلے ہی افرا نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور کہا، امی چلیے، ہمیں ان لوگوں سے مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر بیٹا کہاں جائیں گے؟ تمہارے والد ابھی بیمار ہیں، ماں نے گھبرا کر کہا۔ اللہ بہتر کرے گا امی، بس آپ ان کے سامنے مزید کوئی بات نہ کریں۔ وہ وجدان کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اس وقت ایک انتہائی مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے۔ وہ اپنی اور اپنی ماں کی خودداری کو کسی قیمت پر بھی ٹھیس لگنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو تسلی دی اور دونوں ہسپتال پہنچی۔ افرا کے دل میں غم اور غصہ تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے اپنی ماں کی اور اپنے بیمار والد کی خاطر مضبوط رہنا ہے۔ جب ہسپتال سے وہ اپنے والد کو لے کر تو اس نے اپنے چچا کے گھر کا رخ کیا۔ جاوید کے گھر؟ اس کے والد نے حیرت سے پوچھا۔ جی بابا، ان کا گھر ہسپتال سے قریب ہے، اگر آپ کو کبھی بھی ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا ہی پڑ گیا تو ہم وہاں سے فوراً آپ کو بروقت لے جا سکیں گے، جبکہ گھر سے ہاسپٹل لے جانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو اس کے والد افرا کی عجیب و غریب منطق سن کر
حیران رہ گئے۔ ان کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے، مگر وہ بولے کچھ نہیں، جبکہ اس کی والدہ نے چپکے سے اپنی آنکھ کے آنسو دوپٹے سے صاف کر لیے۔ چچا کے گھر یہ اس کی دوسری رات تھی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی، تب وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور گہری سانس لیتے ہوئے سوچنے لگی۔ وجدان اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ تو سمجھی تھی کہ آفس میں بات ختم ہو گئی، لیکن لگتا ایسے ہے کہ جیسے وہ قدم قدم پر اسے پریشان کرنے پر تلا ہوا ہے، مگر اسے یہ سب پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ یہی سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ پلازے کے مالک تک رسائی ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور آج صبح جب وہ جاب کے لیے گئی تو اچانک ہی وہاں پر وجدان کا نام لیا گیا۔ یہ سب کچھ اتفاق نہیں تھا، ضرور وجدان کی پلاننگ تھی، کیونکہ فون آنے سے پہلے اس کی کمپنی کے مالک نے اسے جاب کے لیے سلیکٹ کر لیا تھا، مگر فون آنے کے فوراً بعد ہی اس کی تیور ہی بدل گئے تھے، اور اس نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ تو یقیناً یہ سب وجدان ہی کروا رہا تھا، اس کے علاوہ کسی اور کو اس سے دشمنی کی کیا غرض تھی؟ واقعی سچ کہا ہے کہ دریا میں رہ کر مگرمچھوں سے بیر نہیں ڈالنے چاہیے، تو کیا میں اپنی عزت کا سودا کر لیتی؟ ہرگز نہیں۔ میں مر تو سکتی تھی، لیکن اس شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دے سکتی۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ وہ اضطراب میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اس کے ماں باپ زندگی کے اس چوراہے پر کھڑے تھے جہاں پر وہ صرف اور صرف اس کی طرف دیکھتے تھے۔ وہ ان کی امیدوں پر ہر صورت پورا اترنا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد نوکری حاصل کر کے ایک چھوٹا سا مکان لے لے، تاکہ اپنے والدین کو باعزت وہاں پر لے جائے۔ آخر کب تک چچا کے گھر وہ لوگ رہ سکتے تھے؟ ویسے بھی دن بدن چچی کا مزاج تلخ سے تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ جب سے انہیں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنا مکان بیچ دیا ہے اور اب یہاں رہنے کے ارادے سے آئے ہیں، تو اس وقت سے ہی ان کے تیور بدل گئے تھے۔ یہ بات وہ تو اس کی امی نے جب سے محسوس کی، تب سے وہ بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ کہیں اس نے میرے پیچھے بندے تو نہیں لگا رکھے جو اسے میری ہر ایکٹیویٹی کے بارے میں پہلے سے باخبر کر دیتے ہیں؟ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل بیٹھنے لگا، گویا وہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل لرزنے لگا، لیکن یوں ڈر کر وقت نہیں گزارا جا سکتا۔ وہ اگلے دن پھر نوکری کی تلاش میں نکلی، لیکن اس بار اس نے ایک حکمت عملی اختیار کی۔ وہ گھر سے چادر میں نکلی تھی، اور جو ہی مین مارکیٹ آئی تو چنچی سے اتر گئی، اور ایک دکان میں گھس کر اس نے چادر اتار کر عبایا پہن لیا۔ اور جب باہر نکلی تو اس کا دل مطمئن تھا کہ اگر کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا بھی ہے تو یقیناً اسے پہچان نہیں پائے گا۔ وہ اطمینان سے آفس میں داخل ہوئی، انٹرویو دیا اور سلیکٹ ہو گئی۔ گویا اس کی حکمت عملی کام کر گئی۔ اس بات پر اس کا دل بے حد خوش تھا۔ اس کی سیلری بھی اچھی تھی، اور اس نے بہت جلد 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ لے کر اپنے والدین کو وہاں شفٹ کر دیا، تو اس کی زندگی سکون میں آ گئی۔ لیکن یہ سکون چند دن ہی رہا۔ ایک دن وجدان ایک کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں شہر کے ایک مشہور بزنس مین کے آفس گیا، تو وہاں افرا کو دیکھ کر اس کے تن بدن کو آگ لگ گئی۔ افرا اس کی جگہ ملازمت ہو جانے سے وہ بے خبر تھا، کیونکہ رستم ڈان چاہ کر بھی اس کے بارے میں بتانے سے قاصر تھا کہ اس کی فی الوقت جاب کہاں لگی ہے۔ البتہ اس نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اسے کچھ دن کا وقت چاہیے، وہ بہت جلد پتہ لگا لے گا۔ لیکن اب افرا کو دوبارہ اپنے سامنے دیکھنا بلکہ اپنے پاؤں پر کھڑے دیکھنا کسی صورت قابل برداشت نہیں تھی۔ وہ صرف فنا کرنا چاہتا تھا، اور بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ وہ اپنے کارڈ کھیل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ اس حد تک جھک جائے کہ اس کے پیروں میں آ کر بیٹھ جائے، اور پھر اس وقت وہ اسے اس کی اوقات یاد دلائے گا۔ وہ ایسی جگہ پر بیٹھا تھا جہاں سے وہ نہ صرف افرا کو دیکھ سکتا تھا بلکہ اس کی آواز بھی سن سکتا تھا، کیونکہ اس کی کیبن اس آفس کے ساتھ ہی تھا۔ افرا ہمیشہ کی طرح ایک باوقار اور محنتی ملازم کی طرح اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وجدان نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ افرا کا باس جو عمر میں اس کے والد کی عمر کا تھا، عہدے کے نشے میں دھت افرا سے گفتگو کرنے لگا۔ ابتدا میں گفتگو عام سی معلوم ہوئی، لیکن جلد ہی وجدان نے محسوس کیا کہ باس کی نظروں کے ساتھ ساتھ اس کی نیت میں بھی فتور ہے۔ مس افرا، آپ کو پتہ ہے ہمارے دفتر میں ترقی ان لوگوں کو ملتی ہے جو باس کو خوش رکھنا جانتے ہیں، باس نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ افرا نے اس کی بات کو تحمل سے سنا، مگر اس کی آنکھوں میں
नाराज़गी की चमक थी। सर, अगर आपका मतलब मेहनत और ईमानदारी से है तो मैं इस पर यकीन रखती हूँ, लेकिन अगर आपकी बात किसी और तरफ इशारा कर रही है तो मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ कि मेरी इज्जत और उसूल मेरे लिए सबसे पहले है। बॉस ने हंसते हुए कहा, अरे आप तो बहुत संजीदा हो गई, मेरा मतलब सिर्फ मजाक था। इफ्रा ने सख्ती से जवाब दिया, सर, काम की जगह पर मजाक भी शाइस्तगी के दायरे में होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आप मेरी हुदूद का एहतराम करेंगे। वजदान ये सब दूर से देख रहा था। इफ्रा की जुर्रत, वक़ार और अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ का अंदाज उसे हैरत में डाल रहा था। ये वो लम्हा था जब वजदान को एहसास हुआ कि इफ्रा वाकई एक मजबूत शख्सियत की मालिक है। ये लड़की वाकई एक चट्टान की तरह है, कोई भी दबाव या लालच इसे झुका नहीं सकता। वजदान के दिल में पहली बार इफ्रा के लिए एहतराम का जज्बा पैदा हुआ और उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी, और उसने ये फैसला किया कि वो इफ्रा की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल नहीं बनाएगा, और ये तहैया करके वो वहाँ से चल दिया। उसने रुस्तम डान को भी हुक्म दिया कि आइंदा इस लड़की का पीछा नहीं करना, क्योंकि उसने बड़े बड़े ईमानदार लोगों को ज़रा सी मुश्किल पड़ने पर डगमगाता हुआ देखा था, लेकिन इफ्रा की साबित कदमी ने उसे बेहद मुतासिर किया है। वो चाहता था कि इफ्रा को किसी अच्छी जगह पर जॉब मिल जाए, क्योंकि वो जिस ऑफिस में काम करती है उस कंपनी का बॉस अपनी कमीनगियों की वजह से मशहूर था। एक दिन पार्टी में सबसे अलग थलग बैठी इफ्रा को उसने देखा तो उसका बहुत दिल चाहा कि वो उससे उस दिन की माफ़ी मांग ले, लेकिन न जाने क्यों उसे इफ्रा कुछ परेशान परेशान सी लगी, और उसकी ये परेशानी भी जल्दी वाज़ेह हो गई जब इफ्रा के बॉस ने इफ्रा के बाजू को ज़ोर से पकड़ते हुए उसे डांस फ्लोर पर ले जाने की कोशिश की तो इफ्रा इनकार करने लगी। ये इनकार तो तकरार में तब्दील होने ही वाली थी कि अचानक वजदान वहाँ पहुँच गया, और उसने इंतहाई सख्त नज़रों से इफ्रा के बॉस को देखा, जो इस बुढ़ापे में भी इंतहाई रंगीन मिजाज था। वजदान ने इफ्रा का बाजू उसके हाथ से छुड़ाया और कहा, ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां भी आपके घर की बहन बेटियों के बराबर होती हैं, इनकी भी वैसे ही इज्जत करनी चाहिए जैसे आप अपने घर की औरतों की करते हैं। आपके ऑफिस में काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसा चाहें उनके साथ सलूक करें। इफ्रा तो हैरत से वजदान की तरफ देख ही रही थी, लेकिन उसका बॉस इंतहाई कीना तो उस नज़रों से वजदान की तरफ देखने लगा और वहाँ से गुस्से से चला गया। इससे पहले कि इफ्रा वहाँ से जाती, उसने आहिस्ता से इफ्रा को आवाज़ दी तो उसने पलटकर वजदान की तरफ देखा। क्या तुम मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर सकती हो? मैं वाकई गलत था, ये तुमने साबित कर दिया। तो इफ्रा ने आहिस्ता से कहा, आपने मेरे रास्ते में कांटे तो बहुत बिछाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं साबित कदम रही, तो फिर उसी अल्लाह की खातिर क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? तो इफ्रा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर दूर तक नदामत ही नदामत फैली हुई थी। इफ्रा ने आहिस्ता से कहा, मैंने आपको माफ़ किया, और फिर वहाँ से चल दी। लेकिन वजदान को करार नहीं था। उसे अपनी ज़िंदगी में इतनी ही बाउसूल और खरी लड़की की ज़रूरत थी, लिहाजा उसने अपनी माँ को इफ्रा के घर रिश्ता लेने के लिए भेजा। उसे उम्मीद थी कि इनकार नहीं होगा, क्योंकि उसने इफ्रा को अपनी दुआओं में मांगा था और वो उसके नसीब में लिख दी गई, तो उसकी खुशी की इंतहा न रही।